السلام علیکم جی، میرا نام ڈاکٹر آفثلمولوجسٹ ایٹ الشفا ٹرسٹ آئی ہاسپٹل راولپنڈی میں۔ آج جس ٹاپک پہ ہم آپ سے بات کریں گے وہ ہے بچوں میں سفید موتیے کا ہونا اور اس کا علاج۔ انفارچونیٹلی جو پیڈیاٹرک کیٹریکٹس ہیں یعنی بچوں میں سفید موتیا، وہ اٹس ون آف دا لیڈنگ کازز آف پریونٹیبل بلائنڈنس ان چلڈرن، یعنی کہ ایسی نظر کی کمی جس کو ہم پریونٹ کر سکتے ہیں یا جس کو ہم ٹریٹ کر سکتے ہیں۔ یہ جو پیدائشی موتیے ہیں یا بچوں میں عام جو سفید موتیا ہوتا ہے اس میں یہ ون آف دا لیڈنگ کازز ہے۔ اس کی امپورٹنس اس وجہ سے ہمارے لیے بہت زیادہ ہے۔ انفارچونیٹلی ہمارے جیسے ممالک جہاں پہ ڈیولپنگ نیشنز ہیں اور پور سوشو اکنامک سٹیٹس ہے، وہاں پہ اس کی جو انسیڈنس ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ اسی لیے اتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اس کو وقت پہ تشخیص کرنا اور اس کا وقت پہ علاج ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، تاکہ بچوں کی جو نظر ہے وہ اس کو ہم بحال کر سکیں اور اس کی پراپر نشو و نما ہو سکے۔ جو پیدائشی موتیا ہے یا بچپن میں جو سفید موتیا ہے وہ دو تین قسم کا ہو سکتا ہے۔ آئیدر وہ کنجنٹل کیٹریکٹ جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہے جو کہ پیدائش کے ٹائم پہ آپ کو نظر آ جاتا ہے اور پیدائش کے فوراً بعد وہ ویزیبل ہوتا ہے، یا ڈیولپمنٹل کیٹریکٹس ہو سکتے ہیں جو کہ پیدائش کے کچھ سالوں کے بعد نمودار ہوتے ہیں اور اس میں ظاہر ہوتے ہیں، یا دو تین اور وجوہات جو مین ہیں ان میں ایک سب سے بڑی وجہ ٹراما ہے، یعنی کہ بچوں میں جو کہ بہت پرون ہوتے ہیں، یعنی کہ چوٹ لگنے کی وجہ سے جو ان کی آنکھ میں سفید موتیا آ سکتا ہے، اور اس کے بھی علاج جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ سرٹن انفیکشنز ہیں یا کچھ اور ڈیزیزز ہیں جن کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہو سکتا ہے بچوں میں سفید موتیا۔ یہ ان سب چیزوں کی بر وقت تشخیص اور اس کا علاج جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے کہ اس میں بچوں کی ویژن کی ریکوری بہتر ہو سکے۔ پیدائشی موتیا یا جو ہے بچوں میں سفید موتیا، اس کی تشخیص کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ایک تو یہ کہ بچوں کی اسکریننگ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، یعنی پیدائش کے بعد ان کو ایک دفعہ ان کی نظر کا ٹیسٹ ہونا، ان کو وہ آنکھوں کے ڈاکٹر کو دکھانا، اسکول جانے سے پہلے ایک دفعہ ان کا معائنہ کروانا ان کی نظر کے اعتبار سے، اسپیشلی اگر آپ کو یہ لگے کہ بچہ ایک آنکھ کو پریفر کر رہا ہے یا اس کی نظر میں یا وہ بار بار گر رہا ہے، اس کی آنکھ میں کچھ ایب نارمل چیز جھلک رہی ہے، یا سفیدی یا ریفلیکس ایسا محسوس ہوتا ہے آپ کو جو کہ ایک نارمل آنکھ سے ہٹ کے کچھ محسوس ہوتا ہے، یا آنکھ میں ٹیڑھا پن جھلک رہا ہے، یا ٹیڑھا پن ہے یعنی کہ آنکھ کی الائنمنٹ ٹھیک نہیں ہے، دونوں آنکھوں میں بیلنس ٹھیک نہیں ہے، تو اس وقت اس چیز کو ڈیلے نہیں کرنا چاہیے اور فوراً آنکھوں کے ڈاکٹر کی طرف آپ رجوع کریں ان سے اور ان سے اس چیز میں مشورہ لیں۔ تشخیص ڈاکٹر کے لیے اس کو تشخیص کرنا آسان ہوتا ہے، وہ اسی وقت آپ کو اس کے معائنے کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ بچے کی آنکھ ٹھیک ہے، اس میں نظر کا کوئی پرابلم ہے یا نہیں، اور اگر سفید موتیا ہے تو وہ اس حوالے سے آپ کو گائیڈ کریں گے۔ جو سفید موتیا ہے اس کا علاج صرف سرجری کے ساتھ ہی ممکن ہے۔ سرجری اس حوالے سے ہم کیٹریکٹ سرجری جو بچوں میں کی جاتی ہے وہ بڑوں کی کیٹریکٹ سرجری کی نسبت اس میں تھوڑا سا ڈفرینس ہے۔ بچوں میں جو پیدائشی موتیا ہوتا ہے اس کو عمر کے پہلے 6 ہفتوں کے اندر اگر وہ ایک آنکھ میں موجود ہے تو اس کو ہم 4 سے 6 ہفتے پیدائش کے بعد 4 سے 6 ہفتے کی عمر میں اس کو ایک کیٹریکٹ سرجری ہو جانی چاہیے۔ اگر وہ دونوں آنکھوں میں ہے تو اس میں ہم تقریباً 6 سے 10 ہفتے کا ٹائم لے سکتے ہیں۔ پیدائشی موتیا جب ارلی سٹیجز پہ اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے اور 1 سال کی عمر سے پہلے اس کی سرجری کی جاتی ہے تو عام طور پہ ہم اس کے اندر جو انٹراوکولر لینس ہے، یعنی جو عام زبان میں ہم جس کو کہتے ہیں کیا موتیے کے بعد شیشہ ڈالا جاتا ہے آنکھ میں، وہ ہم امپلانٹ نہیں کرتے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، تاکہ وہ اس وقت بچے کے لیے شاید اتنا سیف نہیں ہوتا اور اس کی نمبر کی کیلکولیشن اتنی ایکوریٹ نہیں ہوتی، اس وجہ سے ہم پریفر کرتے ہیں کہ سال سے کم کے بچوں کو
سلیکٹڈ کیسز کے علاوہ ہم سال سے کم کے بچوں میں انٹراکولر لینس امپلانٹ نہیں کرتے. بہرحال جب بچہ ایک سال کی عمر کا ہو جاتا ہے یا اس سے زیادہ ہوتا ہے تو اس وقت اگر کیٹریکٹ سرجری کی جائے تو ہم اس میں ساتھ ہی انٹراکولر لینس یعنی کہ شیشہ امپلانٹ کر دیتے ہیں. اکثر والدین کا یہ کوشچن ہوتا ہے کہ اگر آپ اس ایج میں انٹراکولر لینس ڈال دیں گے تو کیا بڑے ہو کر اس کا لینس تبدیل کیا جائے گا؟ تو ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ ہم اپنی کیلکولیشن کے حساب سے ایسا لینس ڈالتے ہیں جو کہ اس کی ایڈلٹ ہوڈ تک، یعنی کہ جب تک وہ بچہ بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، اس تک وہ ایڈجسٹ ہو جاتا ہے اور اس کا نمبر اس کی ایج کے حساب سے ہم کیلکولیٹ کر کے اس کی آنکھ میں امپلانٹ کر دیتے ہیں. کیٹریکٹ سرجری میں بچوں میں سوزش کا اندیشہ زیادہ ہوتا ہے. اس میں اس لیے ایسی ایسوسیٹڈ جو ٹیکنیک ہے جو کیٹریکٹ سرجری کی بچوں کے اندر وہ خاص طریقے کی ہے، اس لیے اس کو ماہر جو کیٹریکٹ سرجری کے سرجنز ہیں صرف انہی کو پرفارم کرنا چاہیے تاکہ ہم اس کی سرجری کے بعد کی جو کمپلیکیشنز ہیں ان سے بچ سکیں. ادروائز اچھے سرجیکل ہینڈز میں کیٹریکٹ سرجری بچوں کے اندر جو موتی کے آپریشنز ہیں وہ کافی سیف ہوتے ہیں اور اس کے بہت اچھے ریزلٹس ہوتے ہیں. کیٹریکٹ سرجری کر دینا کافی نہیں ہے. کیٹریکٹ سرجری کرنے کے بعد بچے کی نظر کو بحال کرنے کے لیے ہمیں اس کو اینک کا استعمال دینا ہوتا ہے، بیکاز کیٹریکٹ سرجری کے بعد جو ہم شیشہ آنکھ میں ڈالتے ہیں وہ بچے کی دور کی نظر کے لیے سیٹ کیا جاتا ہے، بچے کو نیئر ویژن کے لیے اسپیشلی، اور جو کہ کوئی ریزیڈول نمبر جو ہم اس کی آنکھ میں چھوڑتے ہیں اس کے لیے ہمیں گلاسز کے ساتھ اس کو ریہیبلیٹیٹ کرنا ہوتا ہے اور ان گلاسز کے استعمال کے ساتھ اس کی نظر کو بحال کرنا ہوتا ہے. ایسے بچے جن میں کیٹریکٹ سرجری لیٹ کی جا رہی ہے، یعنی کہ وہ پیدائشی موتیا تھا لیکن کسی وجہ کی سبب ان کی جو سرجری ہے وہ ڈیلے ہو گئی اور ان کی آنکھ میں جو نظر تھی وہ کافی حد تک دب گئی، سپریس ہو گئی. اور اس ویژن کی سپریشن کو، جس کو ہم امبلائیوپیا کہتے ہیں، اس کو بھی ہم کیٹریکٹ سرجری کے بعد گلاسز اور ایکسرسائزز یا پیچنگ کے ذریعے اس کی نظر کو بحال کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو کیٹریکٹ سرجری کے تک تو جو آپ کا علاج ہے وہ آپ کے سرجن اور آپ کے ڈاکٹر کی معاونت اور کوشش کے ساتھ ہوگا، لیکن کیٹریکٹ سرجری کے بعد جو علاج ہے یعنی کہ گلاسز کا پہنانا اور اس کی پیچنگ اور ایکسرسائزز وغیرہ، اس میں والدین کی کوشش اور ان کی کوآپریشن کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ کیٹریکٹ سرجری کرنے کے بعد بچوں کو ریگولر فالو اپس میں والدین کو کاؤنسلنگ اور اس کے علاوہ اسکول میں جو ان کی ٹیچرز ہیں ان کو بھی آن بورڈ لینا چاہیے. ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ بچہ کس دور سے گزر رہا ہے، اس کی ویژن کے کیا ایشوز ہیں اور کلاس میں اس کو کس قسم کی ہیلپ درکار ہے. تو آخر میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمارے ہاں پیدائشی موتیا یا بچوں میں جو سفید موتیا ہے اس کے بہت بڑا نمبر ہمارے پاس موجود ہے، جس کے لیے ہم بہت زیادہ کوششیں کر رہے ہیں. اس کے بہت اچھے ریزلٹس ہیں. کیٹریکٹ سرجری کو ڈیلے نہیں کرنا چاہیے اور اس کی ٹریٹمنٹ کو بہت ویجیلنٹلی، بہت ٹائملی پرفارم ہونا چاہیے تاکہ اس کے ہم بہتر سے بہتر ریزلٹس حاصل کر سکیں. تھینک یو ویری مچ. اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس آپ کے کچھ حضرات کی طرف سے ہمارے پاس کچھ سوالات موصول ہوئے ہیں، جن میں سے ایک مسٹر بخت دانش ہیں جنہوں نے ہم سے پوچھا ہے کہ what are the causes of congenital cataract and is there any connection between glaucoma and cataract, and if there is glaucoma and cataract in same eye would there be a single surgery for treatment of both. تو مسٹر بخت، میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ کنجنٹل کیٹریکٹ کی کازز بہت ویریڈ ہیں. اکثر یہ اسپوریڈک ہوتے ہیں جن میں کوئی کاز ہمیں نہیں ملتا، لیکن سم ٹائمز یہاں پہ میٹرنل انفیکشنز کی وجہ سے یا کوئی جینیٹک کاز کی وجہ سے بھی کنجنٹل کیٹریکٹس ڈیولپ ہو جاتے ہیں. از دیر اینی کنیکشن بٹوین گلوکوما اینڈ کیٹریکٹ؟
کچھ بچوں میں کچھ سنڈرومز کی وجہ سے کیٹریکٹ اور گلوکوما سائملٹینیسلی پریزنٹ ہوتا ہے، یعنی کہ ان کو سفید موتیاں اور کالا موتیاں دونوں ان کی آنکھ میں موجود ہوتے ہیں. یہ بہت ریئر ہوتا ہے اور بہت دیر آر فیو سنڈرومز لائک لوب سنڈروم جس کے اندر یہ ایسا ممکن ہوتا ہے. دوسرا گلوکوما کا جو اس کا ایسوسیشن ہے وہ یہ ہے کہ جو کیٹریکٹ سرجری ہے جب وہ ایک پیڈیاٹرک آئی پہ کی جاتی ہے، یعنی کہ بہت چھوٹی آنکھ پہ کی جاتی ہے، تو بعض دفعہ اس میں سرٹن ایسی تبدیلیاں آتی ہیں جس کی وجہ سے آنکھ کا پریشر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے سرجری کے بعد. اس لیے اٹس از سو امپورٹنٹ کہ جب آپ کی بچے کی کیٹریکٹ سرجری ہو جائے تو اس کے بعد بھی ان کے ریگولر فالو اپس رکھے جائیں اور اس میں ان کی آنکھ کا پریشر ریگولرلی دیکھا جائے، کیونکہ یہ سیکنڈری گلوکوما جو کہ آفٹر سرجری ویدر آنکھ میں شیشہ ڈالا جائے یا شیشہ نہ ڈالا جائے، دونوں صورتحال میں پیڈیاٹرک کیٹریکٹ سرجری کے بعد جو انسیڈنس ہے گلوکوما کا وہ کافی دیکھا جاتا ہے. مسٹر عبد المنان صاحب نے پوچھا ہے کہ آئی نیڈ بایوپٹک ٹیلیسکوپک گلاسز ویئر کین آئی گیٹ دم. تو عبد المنان صاحب انفارچونیٹلی پاکستان میں بایوپٹک ٹیلیسکوپک گلاسز جو ہیں وہ مشکل سے اویلیبل ہیں، آلموسٹ مارکیٹ میں تو اویلیبل نہیں ہیں، لیکن سرٹن انسٹیٹیوٹس اور جو جگہ ہیں وہ آپ کو یہ باہر کی ایسوسیشنس ہیں سرٹن جن سے ہم یہ آپ کو منگوا کے دے سکتے ہیں. الشفا از ون آف دیم. آپ ہمارے لو ویژن اور لائٹ ہاؤس جو ڈپارٹمنٹ ہے اس سے رجوع کر رہے ہیں اور وہ آپ کو اس سلسلے میں انشاءاللہ گائیڈ بھی کریں گے اور آپ کو اس سلسلے میں ہیلپ کریں گے کہ آپ تک یہ گلاسز پہنچا سکیں. مسٹر جمال احمد صاحب پوچھ رہے ہیں کہ اس کیٹریکٹ سرجری سیف فار کڈس؟ تو جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ یس اٹ از ویری مچ سیف، اور اگر آپ کے ڈاکٹر آپ کو ایڈوائز کر رہے ہیں کہ دا چائلڈ شوڈ ہیو دا کیٹریکٹ سرجری دین یو شوڈ ناٹ ڈیلے اٹ. آپ جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ پیدائشی موتیا جو ہے وہ ہم یونیلیٹرل اگر ایک آنکھ میں ہے تو وہ اٹ از کنسیڈرڈ این ایمرجنسی ان دا سینس کہ ہم اس کو 4 سے 6 ہفتے کے اندر ہم نے آپریٹ کرنا ہوتا ہے. تو ویری ینگ ایج میں بھی ہم کیٹریکٹ سرجری سیفلی پرفارم کر سکتے ہیں. ڈاکٹر شہزاد وسیم تھینک یو فار آسکنگ. انہوں نے کوشچن کیا ہے کہ ایٹ وچ ایج آئی ویل شوڈ بی امپلانٹیڈ ان چلڈرن اینڈ پریویسلی اٹ واز سیڈ دیٹ ناٹ ٹو ڈو اٹ ٹل دا ایج آف 2 years. دیکھیے ہمارے ہاں ہم 6 months آنورڈز 6 to 8 months آنورڈز ہم انٹراکولر لینس امپلانٹ کرتے ہیں جس میں ہم کیس سلیکشن کے حساب سے، یعنی ہماری اگر ایگزی لینتھ اچھی ہے، اے سی ڈیپتھ اچھا ہے اور کارنیل ڈایا اچھا ہے تو ہم فرام 6 to 1 year of age 6 months to 1 year of age میں ہم سلیکٹڈ کیسز میں اور 1 year onwards تو ان آل کیسز ہم لوگ انٹراکولر لینس امپلانٹ کرتے ہیں ود ویری گڈ ریزلٹس. سو اینڈ اٹ از بینگ ڈن ان آل اوور دا ورلڈ ناؤ. although FDA approved جو لینس امپلانٹیشن ہے وہ still remains at the age of 2 years. I think one last question we have from Mr. Saddam Hussain. انہوں نے لکھا ہے کہ what is the visual outcome after cataract surgeries in kids? دیکھیے ویژول آؤٹ کم آلسو ڈپینڈس آن ہاؤ سون دا کیٹریکٹ از ٹیکن آؤٹ آف دا آئی. یعنی کہ آپ نے سرجری کو جب ڈائگنوز ہوا کیٹریکٹ اس کے کتنے عرصے کے اندر کتنا جلدی اس کو آپریٹ کر کے اور اس کو آپ نے ریموو کروا دیا. پلیز انڈرسٹینڈ کہ کیٹریکٹ ایک میڈیم ہیز ہے، یعنی کہ آپ کی جو کلیئرٹی آنکھ کے اندر ہے، جو لینس ہے، جب وہ صاف نہیں ہوگا تو دا چائلڈ از ناٹ ہیونگ کلیئر ویژن، اور جب ایسا ہوگا تو اس کی ویژن جو ہے وہ سپریس ہو جائے گی. تو جب سپریشن ہوگی اس کی وجہ سے جیسے ہی آپ کیٹریکٹ سرجری کر کے اور کیٹریکٹ کو ریموو کر دیں گے، ایون دین دا سپریشن جو کہ اس کی ویژن کی سپریشن ہو چکی ہے ڈیلے کرنے کی وجہ سے، دیٹ ول ریمین. کیٹریکٹ سرجری کے فوراً بعد وہ سپریشن جو ہے ویژن دا چائلڈ اسٹارٹ سینگ تھرو دیٹ آئی، اور اس کی ویژن آہستہ آہستہ سے دوبارہ سے ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور اس سپریشن کو کیٹر کرنے کے لیے، اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ ہم گلاسز اور ایمبلائیوپیا تھراپی سے بچے کو ٹریٹ کریں. سو آئی ڈڈ مینشن اٹ بفور دیٹ.
We have very good results in younger children and even better results in older also. लेकिन जो की पॉइंट है वो ये है कि कैटरेक्ट सर्जरी को डिले ना किया जाए to get the best visual outcomes in children. Thank you for your participation. I think we are still having a few more questions here. It's also important कि हम कैटरेक्ट सर्जरी के बाद जो टॉपिकल ट्रीटमेंट यानी जो डॉक्टर ने आपको एहतियात बताई है, यानी कि मेडिसिन्स या आँख में डालने वाली जो ड्रॉप्स हैं या ओरल कोई मेडिसिन्स हैं, तो वो आपने बहुत रेगुलरली उसको ट्रीट करना है. इसके अलावा कैटरेक्ट सर्जरी जब बच्चों में हो जाती है तो प्लीज़ रिमेंबर कि इनके ऑलमोस्ट लाइफ लॉन्ग फॉलोअप्स होते हैं. और अगर आप ये समझते हैं कि कैटरेक्ट है और उसकी ट्रीटमेंट सिर्फ सर्जरी है, तो आई थिंक ये गलत है. बल्कि कैटरेक्ट सर्जरी करने के बाद भी आपको उनको ग्लासेस, एम्ब्लायोपिया थेरेपी एंड रेगुलर फॉलोअप्स, जो कि बड़े बच्चों में एटलीस्ट ईयरली होना चाहिए. वी हैव अनदर क्वेश्चन फ्रॉम मिस्टर एहतशाम इकबाल. How successful surgery of retinal distortion? I am not sure कि ये क्या पूछना चाह रहे हैं. रेटिनल डिटैचमेंट अगर वो चाह रहे हैं पूछना, तो देखिए रेटिनल डिटैचमेंट जो है इट ऑल्सो डिपेंड्स कि वो रेटिना की कंडीशन कैसी है. अगर ये फ्रेश रेटिनल डिटैचमेंट है तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स होते हैं. अगर आप उसको फॉरन विद इन फ्यू वीक्स उसकी सर्जरी हो जाए तो रेटिना को रीअटैच कर दिया जाता है और उसके बाद उसकी विजुअल रिकवरी अच्छी होती है. लेकिन अगर रेटिनल डिटैचमेंट पुरानी हो जाए, यानी कि कुछ अरसा गुजर गया है और उसमें रेटिना में ऐसी तब्दीलियां आ गई हैं कि उसको जब आप इवन अटैच करते हैं तो उसके बाद उसकी विजुअल रिकवरी इतनी अच्छी नहीं होती है. सो अंडरलाइंग कॉज भी बहुत मैटर करता है कि किस वजह से रेटिना डिटैच हुआ था, और उसकी वजह से भी बाज़ दफ़ा रेटिना के अंदर ऐसी डिजीज़ या ऑर्गेनिक डिजीज़ होगी जिसकी वजह से विजन जो है वो फुली रिकवर नहीं करती है. सो इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन ऑफ द आई, द रेटिना इटसेल्फ, एंड the duration between the retinal detachment and the corrective surgery. Thank you very much. Thank you for your participation.